اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں یا تو ان کے دماغ کی خرابی ہے یا وہ سب بے وقوف ہیں کیونکہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یا یہ ہے کہ وہ صرف شرارت سے شیطان کے ابھارنے سے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف شرارت ہے۔ قرآن میں ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، اور قرآن کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن وہی قرآن ہے جو شروع سے ہے۔ اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی اسماء حسنی بھی ہیں کہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جن کی اتنی کتابیں رائج ہیں اور مقبول ہیں، وہ بھی کچھ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ آپ کا اسماء حسنی، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی کیفیات، آپ کے واقعات کچھ اس طرح سے محفوظ ہوئے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی روایت میں شک و شبہ ہے تو اس کا بھی تعین ہوا ہے کہ اس میں کچھ شبہ ہے، ممکن ہے کہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، یعنی برابر برابر امکان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غالباً صحیح نہیں ہے۔ محدثین نے یہ سب کام کیا ہے، ان کو چھوڑو۔ جو صحیح ماننی ہوئی حدیثیں ہیں جن کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہی کافی ہیں۔ جو شک والی ہیں ان سب کو چھوڑو۔ یہ تو صرف ایک تاریخی علم ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی نے نیچے لکھا ہے کہ ہم اس حدیث کو کس درجے میں رکھتے ہیں۔ جس حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے صرف انہی کو لے لو، باقی سب چھوڑ دو، پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جیسے ابن اسحاق ہیں جو شاید تابعین میں شامل ہوں گے یا تبع تابعین میں تو یقیناً ہوں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات اور آپ کے واقعات زندگی جس میں بہت سے فقہی مسائل بھی آ جاتے ہیں ترتیب دیے ہیں۔ سیرت ابن اسحاق مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس شعبے میں کام کیا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر حرف نہیں لگا سکتا۔ یہ تو نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی معتبر علم ہے۔ اتنی یقینی اور مستند کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں لکھی گئی، وہ اصول ہی نہیں برتتے جو ہمارے محدثین نے برتے ہیں۔ سنی سنائی بات کے فلاں نے کہا، بس ایسے اپنی طرف سے لکھ دیا اور کچھ اپنے نتائج، اور ایسا نہیں ہے۔ عام تاریخیں پڑھو تو کوئی سند ہی نہیں ہے، ادھر ادھر سے کہانیاں، قصے اور روایتیں لے لیں، کوئی تحقیق نہیں کی کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط۔ جو حدیث سے نہ اٹھا ہے وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ قرآن سے انکار کرنا حدیث سے انکار کرنا ہے۔ حدیث میں وہ احتمال نہیں کیا گیا جو قرآن کے لیے کیا گیا ہے۔ قرآن ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی نقصان تو تقریباً برابر ہی ہے۔ حدیث سے انکار کرنے والا تقریباً اتنے ہی نقصان میں ہے جتنا قرآن سے انکار کرنے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا اس قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ مجھے سانپ کاٹ لے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موت واقع ہو جائے تاکہ کم شہادت کا کوئی پست درجہ مل جائے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں بعض خاص قسم کی موتیں جس میں انسان کچھ ناگہانی اور کچھ تکلیف دہ قسم کی آفات پڑنے سے مرتا ہے، جیسے ڈوبنے کی موت، پیٹ کی بیماری اور اس قسم کی بیماری اور وبا وغیرہ کو شہادت بتایا گیا ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ شاید خود دعا مانگنا تو منع ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اس قسم کی دعا تو نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر شہادت کی دعا مانگے تو جہاد میں شہادت مانگے، بیماریوں اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے کہ اس نے شہادت کے برابر قرار دیا ہے، غالباً درجہ تو اس سے کچھ کم ہوگا یا باقاعدہ جنگ کر کے شہادت پائے، لیکن بہرحال وعدہ تو فرمایا ہے کہ وہ بھی شہادت ہے اور یہ بھی شہادت ہے۔ اس قسم کی اچانک موتیں جو بہت ہی بے اختیار سی ہیں ان کے لیے فرمایا ہے، لیکن آفتوں کے لیے دعا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے صبر کی دعا کو بھی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آفت ہو تو انسان صبر کی دعا کرے تو غیر مناسب ہے، کوئی مصیبت ہو تو انسان اسے برداشت کرنے کی دعا کرے کہ مجھے صبر آتا ہو، لیکن اسے بغیر
کسی آفت کے کوئی کہے کہ مجھے صبر دے تو آفت کی دعا کی برابر ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ خالی صبر کے ایک دعا مت مانگو، یہاں تک کہ جہاد میں دشمن کے ساتھ جنگ ہو جانے کی دعا بھی منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواہش نہ کرو جنگ ہو جائے۔